یہ 7واں مہینہ چل رہا تھا، عربی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ جس طریقے سے انگریزی میں جولائی کا مہینہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے اسلامی کیلنڈر میں یہ رجب کا مہینہ 7واں مہینہ کہلاتا ہے، 7واں مہینہ تھا۔ اور یہ مہینہ اب یہ دن ختم ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ کل کی جو تاریخ ہے وہ شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی، یکم شعبان ہوگی انشاءاللہ۔ وہ 8واں مہینہ ہے، اور ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ پھر رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے گا، اور رمضان شریف کا روزہ اور سحری اور تراویح انشاءاللہ پھر سب کچھ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ شعبان تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پہنچا دیا۔ اب یہ جو ہے مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بھی بے شمار جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں نہیں، بعض حدیث ایسی بھی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کو لگتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سمجھتی تھی شاید آپ پورے ایک مہینے کا یعنی شعبان کے مہینے کا اور رمضان مہینے کا 2 مہینے کا آپ مسلسل لگاتار روزہ رکھیں گے۔ پھر جب آخری میں 27، 28، 29 کے بعد جو ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1-2 روز پہلے جو ہے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ روزہ رکھنا تو نفل ہے، تو لہذا فرض روزہ آنے سے پہلے یعنی رمضان شریف کا روزہ شروع ہونے سے پہلے کچھ روزہ رکھنے کی جب عادت آدمی کو رہتی ہے اور عادت بنی ہوتی ہے تو پھر رمضان شریف کا روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مصلحت اور ایک حکمت تو یہ ہے، دوسری حکمت و مصلحت یہ ہے چونکہ رمضان شریف کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، تو رمضان سے پہلے روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ رمضان کی برکت، روزہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں کچھ روزہ رکھنے کی، صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے اندر جو ہے اضافہ فرما دیتے تھے۔ عبادت سے جیسے مثال کے طور نماز ہے، تو جتنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت وغیرہ تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات، تو ہر طرح کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا روزہ، رمضان شریف کا چاند، رمضان شریف کا روزہ شروع ہونے سے پہلے دیگر ہر طرح کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یعنی شعبان سے پہلے روزے کا یا دیگر دوسری عبادتوں کا اضافہ کرنا اور اس میں زیادتی کرنا، دراصل جو ہے امت کے لیے یہ سبق ہے، امت کے لیے عبرت نصیحت کی چیز ہے۔ خود جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اپنا معمول جو ہے عبادتوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس سے کچھ اضافہ، اس پر کچھ اضافہ کر دیتے تھے، اس پر کچھ ذاتی کر دیتے تھے، تاکہ میری امت بھی رمضان سے پہلے جو ہے اس طرح کی دیگر دوسری عبادت کر کے اپنے آپ کو
اپنے آپ کو رمضان شریف کے لیے پورے طور پر تیار کر لیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اچھے خاصے مسلمان ایسے بھی ہیں، بڑی تعداد میں ایسے مسلمانوں کو آپ کو ملے گی جو آج وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ وہ مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن رمضان شریف کا جیسے اعلان ہوگا ویسے ہی دیکھیے عشاء کی نماز میں وہ پہنچے گا، تراویح ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے، تو تہجد ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ساری نماز ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر تو صرف مقصود یہ ہے کہ فرائض جو ہم ابھی ادا کر رہے ہیں اس کو تو کرنا ہی ہے، نفل میں کچھ اضافہ کر دے، صدقہ خیرات کے اعتبار سے ہو، روزہ کے اعتبار سے ہو، یا اور بھی دیگر دوسری عبادتوں کے لحاظ سے ہو، تاکہ رمضان شریف میں اور بھی زیادہ سے زیادہ ابھی عادت بنی رہے گی تو ہم عبادت انشاءاللہ کر پائیں گے اور کر سکیں گے انشاءاللہ۔